تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 11 to 15 11 سے 15 تک. آیت نمبر 11 They said, O our father, why do you not trust us with Yusuf, though we are indeed his well-wishers? وہ بھائیوں نے کہا اپنے فادر سے یعقوب علیہ السلام سے کہ اے ہمارے ابا کیوں نہیں آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے یوسف علیہ السلام یعنی یوسف کی وجہ سے یعنی یوسف کی طرف سے ہم پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. آیت نمبر 12 Send him with us tomorrow to enjoy himself and play and verily we will take care of him. تو کل ہمارے ساتھ ضرور بھیجنا یوسف کو یعنی ان کو بھیجنا تاکہ وہ کھیلے کودے اور خوب مطلب مزہ کرے انجوائے کرے اور یقیناً ہم اس کا بہت اچھا خیال رکھیں گے. آیت نمبر 13 He said یعنی یعقوب علیہ السلام said Truly it saddens me that you should take him away کہ یقیناً مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ تم اس کو مطلب میرے پاس سے لے کے چلے جاؤ گے یعنی جیسے کہ وہ چلے جائیں گے پھر بہت سارے ٹائم کے مطلب کتنا ٹائم وہ لوگ رہیں گے باہر یا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اس بات سے دکھ ہوتا ہے کہ تم اس کو میرے پاس سے لے کے چلے جاؤ گے. I fear lest a wolf should devour him while you are careless of him اور پھر مجھے یہ بھی خوف ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا آ کے اسے کھا نہ جائے کہ تم جو اس کی طرف سے لاپرواہی برتو. آیت نمبر 14 They said ان بھائیوں نے کہا if a wolf devours him while we are usba a group then surely we are the losers. تو اب وہ بھائی لوگ جو ہے ان لوگ بول رہے کہ اگر بھیڑیے نے اسے کھا لیا تو پھر ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے یعنی کہ ایک گروپ ہے ایک مطلب بڑے آدمیوں کا ایک گروپ ہے ہمارا تو یقیناً پھر تو ہم بہت ہی خسارے والے ہیں بہت لوزر ہیں ہم تو کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کو کیسے بھیڑیا مطلب کھا جائے. آیت نمبر 15 So when they took him away they all agreed to throw him down to the bottom of the well. تو جب انہوں نے لے کر چلے گئے یوسف کو پھر انہوں نے سب نے اس بات کے اوپر سب نے مطلب راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا. اینڈ اللہ کہتا وی ریویل ٹو ہم اور پھر ہم نے الہام کیا یعنی وہی نہیں ہو سکتی وہی تو وہ جیسے مطلب اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ نبوت ابھی ان پہ آئی نہیں تھی اس لیے کہا جائے گا کہ ریویلڈ یعنی وہ الہام ہے کہ ہم نے ان کو الہام کیا انڈیڈ یو شال ون ڈے انفارم دیم آف دس دیئر افیئر when they know you not. تو یقیناً تم ایک دن ان کو یہ جو ابھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم ان سے کہو گے اور وہ تمہیں نہیں جانتے ہوں گے یعنی جب تم ان سے یہ بات کہو گے کہ تم نے ایسا کیا تھا نا پھینکا تھا نا کنویں میں تو پھر وہ تم کو نہیں جانتے ہوں گے. Yusuf's brothers asked for their father's permission to take Yusuf with them. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے والد سے اجازت لی کہ وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں. اللہ tells قالوا یا ابانا ما لکا they said انہوں نے کہا او our father why اے ہمارے والد کیوں مالکا کیوں when Yusuf's brothers agreed to take him and throw him down the well جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بات کے اوپر ان کا اجماع ہوا کہ ہم ان کو کنویں میں پھینک دیں گے. taking the advice of their elder brother Rubil انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی روبیل کی ایڈوائس لی. they went to their father یعقوب علیہ السلام peace be upon him اور وہ گئے اپنے باپ کے پاس. They said to him, why is it that you کیا بات ہے کہ آپ لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون do not trust us with Yusuf though we are indeed his well wishers
کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ ہم تو یوسف کے لیے بہت ہی اس کے خیر خواہ ہیں. They started executing their plan by this introductory statement. یعنی یہ پہلا جملہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یہیں سے ان کے پلان کا عمل میں آنا شروع ہو گیا. Even though they really intended its opposite, out of envy towards Yusuf for being loved by his father. جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ہمارا بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہمیں ہمارے ساتھ بھیجتے کیوں نہیں ہو. لیکن سوچو کہ کیا ان کا ارادہ وہ تھا، ان کا ارادہ تو اس کا بالکل الٹ تھا. وہ لوگوں کے دل میں جو حسد اور جلن تھی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ہمارے فادر، ہمارے والد جو ہے وہ ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں. They said, "Arsilhu ma'ana gadan yarta'a wa yalab." Send him with us tomorrow to enjoy himself and play. بھیج دو کل ہمارے ساتھ یوسف کو، یعنی تو تاکہ وہ مطلب بہت مزے بھی کرے اور ادھر ادھر سے چوگے کھائے، پھل بھی کھائے یا توڑ کے، اور وہ کھیلے کودے بھی. So that we all enjoy ourselves and play. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے سب بہت مزہ کریں گے اور ہم کھیلیں گے بھی. قتادہ رحمہ اللہ، دہاق اینڈ السدی said similarly. ان سب نے بھی یہی کہا کہ یہی بات ہے. Yusuf's brothers said next. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر آگے کہا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. And verily we will take care of him. یعنی یقیناً ہم تو ان کا برابر سے خیال رکھیں گے. حافظون کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے. We will protect him and ensure his safety for you. ہم ان کی حفاظت کریں گے برابر سے، اور ان کی یعنی سیفٹی جو ہے وہ بھی اس کا ہم تم کو یقین دلاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام آنسر ٹو دیئر ریکویسٹ. اب انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے، ان لوگوں نے جو اتنی عاجزی گڑ گڑا کے ریکویسٹ کی، تو اس کا جواب اللہ نریٹس ٹو اس دیٹ ہز پروفٹ یعقوب علیہ السلام said to his children. اللہ ہمیں اپنے کلام میں یہ چیز کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے پروفٹ، یعنی اللہ کے جو پروفٹ ہے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا. In response to their request that he send Yusuf with them to the desert to tend their cattle. یعنی جو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں ہمارے مطلب سب جانوروں کو چرانے کے لیے بھی، تو جو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے کیا دیا. قال انی لیحزنونی ان تذہبوا بہ. ہی یعنی کہ یعقوب علیہ السلام said, truly it saddens me that you should take him away. مجھے یہ بات بڑا دکھی کرتی ہے کہ تم اس کو لے کے چلے جاؤ گے. He said that it was hard on him that he be separated from Yusuf for the duration of their trip until they came back. یعنی ابھی وہ لوگ کبھی پتہ نہیں اب گئے شکار کرنے تو وہ صبح سے لے کے رات تک آئیں گے کہ 2 دن کے بعد آئیں گے، وہ نہیں معلوم ہے. لیکن انہوں نے کہا تم مجھ سے یوسف کو جو جدا کرو گے، تو جو جدائی کا جو وقفہ ہے، جو ڈیوریشن ٹائم ہے، وہ ہے جس سے مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. This demonstrates the deep love that Yaqub علیہ السلام had for his son. اس سے یہ پتا چلتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کتنا گہرا مطلب ان لو تھا، محبت تھی اپنے بیٹے یوسف کے لیے. Because he saw in Yusuf great goodness. انہوں نے یوسف کے اندر بہت ہی اچھی بڑی یعنی مطلب کافی بھلائیاں اور گڈنس دیکھا تھا. اینڈ ایگزالٹڈ کوالٹیز، اور بہت ہی بلند ترین ان کے اندر صفتیں دیکھی تھی، کوالٹیز ود ریگارڈس ٹو کنڈکٹ، یعنی ان کے مینرز اور ان کے اخلاق کے لحاظ سے، اینڈ اور پھر فزیکل اٹریکٹیونیس، جو کہ اللہ نے ان کو خوبصورتی دی تھی، جسمانی بیوٹی یعنی جو باہری فزیکل باڈیلی اٹریکٹیونیس، تو وہ جو خوبصورتی اللہ نے ان کو دی تھی،
associated with the rank of prophethood. اور ساتھ ہی اس چیز کو وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے. تو ان کی محبت یوسف کے لیے بہت زیادہ تھی. May Allah's peace and blessings be on him. Prophet Yaqub's statement next. تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ان کا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. I fear lest a wolf should devour him while you are careless of him. مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے جبکہ تم کہیں اس کی طرف سے لاپرواہی برت رہے ہو. He said to them, انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کو I fear that you might be careless with him. مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس کی طرف سے لاپرواہی برتو گے while you are tending the cattle اور shooting, اور یا تو پھر تم کہیں اپنے جیسے کہ مطلب جانوروں کو مطلب چرا رہے ہو یا پھر کہیں تم کوئی شوٹنگ کر رہے ہو یعنی کہیں شکار کر رہے ہو. then a wolf might come and eat him while you are unaware. اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ بھیڑیے نے آ کے اسے کھایا. They heard these words from his mouth. اب یہ بھائی جو تھے ایول ان لوگوں نے یہ الفاظ سنے یعقوب علیہ السلام کے منہ سے and used them in their response for what they did afterwards. اب ان لوگوں کو مل گیا نا ورڈز مل گئے نا کہ ارے ان کو تو یہی خوف ہو رہا ہے تو یہی بات بولتے ہیں. تو اب انہوں نے جو بھی کام کر کے آئے لیکن انہوں نے جواب تو یہی دیے نا کہ اس کو بھیڑیا نے کھا گیا. They also gave a spontaneous reply for their father's statement. اور انہوں نے ایک دم ایسا فٹاک سے جواب دیا اپنے فادر کے یعنی کہ مطلب اس بات پہ saying قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. They said if a wolf devours him while we are an usba then surely we are the losers. یعنی اگر ان لوگوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا آ کے اسے کھا جائے یوسف کو تو پھر ہم ایک اتنی بڑی یعنی کہ ایک ٹولہ ہے ہم ایک اتنا بڑا گروپ ہے اسبا ہے ہم تو کیا تو پھر تو ہم تو بہت بڑے مطلب لوزر ہیں ہم تو بیکار ہیں ہم. They said if a wolf should attack and devour him while we are all around him in a strong group. کہ اگر بھیڑیا آ جائے اس پہ اٹیک کرے اور ہم اس کے چاروں طرف ہیں ایک اتنا مطلب طاقتور گروپ then indeed we are the losers and weak. تو پھر تو ہم بہت بڑے خسارے والے ہوں گے اور بہت ہی کمزور ہوں گے کہ ہم مطلب چاروں طرف یوسف کے اور ہم اس کو بچا نہ سکے. یوسف is thrown in a well. یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا کنویں کے اندر. اللہ tells اللہ کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ when they took him away. تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے اللہ says اللہ کہتا ہے that when Yusuf's brothers took him from his father after they requested him to permit that. کہ اللہ یہاں پر ہم کو بتا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو لے کے چلے گئے ان کے باپ کے پاس سے اس کے بعد کہ انہوں نے بہت التجا کی تھی اور اجازت مانگی تھی وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. They all agreed to throw him down to the bottom of the well. اب یہ سب بھائیوں کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا اس کے اوپر اگری کیے انہوں نے راضی ہو گئے سب کے سب کہ ٹھیک ہے ان کو وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں یعنی وہ باوڑی بھی بولتے اس کو. This part of the ayah magnifies their crime. یہ جو پارٹ ہے آیت کا یہ حصہ یہ اب ان کے گناہ کو بتا رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا. In that it mentions that they all agreed to throw him to the bottom of the well. یعنی یہ چیز کہ انہوں نے راضی ہو گئے اس بات کے اوپر سب کے سب کہ ٹھیک ہے ان کو کنویں میں ڈال دو. This was their intent. ان کا ارادہ یہ تھا. Yet when they took him from his father they pretended otherwise. یعنی ان لوگ نے انہوں نے باپ کے سامنے جب پرمیشن لے رہے تھے تب تو وہ کچھ اور بتا رہے تھے لیکن انہوں نے جب باپ کے پاس سے لے لیا تب ان کا ارادہ تو کچھ اور تھا.
so that his father sends him with a good heart. اور وہ جس طرح سے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہم اس کو گھمانے پھرانے کھلانے اور مطلب جیسے وہ کھیلے کودے فریش ہوا میں، وہ یہ سب بتا رہے تھے تاکہ ان کے والد جو ہے وہ ان کو ہنسی خوشی بھیجے. اینڈ فیلنگ ایٹ ایز، تاکہ ان کے دل کو اطمینان رہے. اینڈ کمفرٹیبل ود ہز ڈیسیژن، کہ ان کو لگے کہ ہاں بھائی میں نے جو بھی ابھی یہ فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، مطلب کمفرٹیبل ہے ان کے لیے. It was reported that یعقوب علیہ السلام embraced یوسف، کہ جب وہ بھیج رہے تھے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا، kissed him، ان کو پیار کیا، and supplicated to Allah for him، اور اللہ سے دعا مانگی ان کے لیے. when he sent him with his brothers، جب انہوں نے ان بھائیوں کے ساتھ یوسف کو بھیجا. باپ کے دل میں کتنی وسوسے آ رہے تھے کہ جو انہوں نے یہ سب کیا اور اللہ سے بھی دعا کی. The time spent between pretending to be well-wishers and harming Yusuf was no longer than their straying far from their father's eyes. یعنی ان لوگوں نے جو دکھاوا کیا تو وہ دکھاوا کرنا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، وہ جو اچھا سب دکھانا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے انہوں نے نقصان پہنچایا، یہ دونوں چیز کے درمیان جو وقت گزرا وہ اتنا ہی تھا کہ وہ لوگ اپنے باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے صرف اتنا. یعنی کہ جیسے ان لوگ پلٹ کے دیکھتے تھے کہ ابھی بھی دکھ رہے، جب وہ نہیں دکھنے لگے کہ اب ختم، اب نہیں دکھ رہے، تو وہیں سے شروع ہو گیا ان کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک. They then started abusing Yusuf verbally. انہوں نے وہیں سے سٹارٹ کر دیا کہ ان کو بھلا برا گالیاں سب دینا شروع کر دی. By cursing and harming him by beating. اور ان کو عجیب سب ایسے بد دعا دینا، لعنت کرنا، اور پھر ان کو مطلب مارتے بھی جانا، چلتے چلتے مارتے جا رہے ہیں. یعنی سوچو جب وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور دکھاوا کر رہے تھے کہ ہم اتنا پیار ہم کرتے ہیں، ہم اس کو ایسا مزے کرائیں گے، اس بات میں اور یہ جو ان لوگ بھی یوسف علیہ السلام کو جو مار رہے تھے اور جس طرح ان کو مطلب بھلا برا کہہ رہے تھے، ابیوز کر رہے تھے، اس میں سوچو کتنا وقفہ تھا. صرف اتنا ہی کہ وہ باپ نگاہوں سے جو اوجھل ہوئے، بس اتنا ہی. When they reached the well that they agreed to throw him in. تو جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گئے جس کے اوپر وہ سب راضی ہوئے تھے کہ ہاں اسی کنویں میں پھینکتے. They tied him with a rope and lowered him down. انہوں نے رسی سے ان کو باندھا اور پھر ان کو نیچے اتارا. When Yusuf would beg one of them, he would smack and curse him. تو وہ ایک ایک کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام جیسے مطلب ایک بھیک مانگ رہے تھے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت پھینکو. تو جو بھی وہ بول رہے تھے، تو جس کے بھی پاس ہو جاتے تھے وہ مارتا تھا پکڑ کے، اور یا پھر کچھ نہ کچھ بھلا برا لعنت کرتا تھا. When he tried to hold the sides of the well، تو جب وہ انہوں نے پکڑ لی، جیسے کہ جو کنویں کی جو دیواریں ہوتی اس کو پکڑ لی، تو ان لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا. تو جیسے ہی انہوں نے they struck his hand and then cut the rope when he was only half the distance from the bottom of the well. یعنی اب انہوں نے رسی کو وہاں پر کاٹ دی جبکہ وہ آدھے کنویں تک پہنچی تھی، کیونکہ اب ان کو پوری طرح تھوڑی ان کو اتارنا تھا تاکہ وہی رسی سے واپس آ جائے وہ، نہیں تو انہوں نے اس رسی کو کاٹ دی آدھے رستے میں ہی، تاکہ اب وہ نیچے جو گر جائیں گے اس رسی کے ساتھ تو اب وہ تو نہیں اوپر آ سکتے نا. He fell into the water and was submerged. تو جو اس میں پانی تھا نیچے تہ پہ، تو اس میں وہ گرے اور پورے مطلب بھیگ گئے اس میں پورے، یعنی جتنا پانی اتنا تھا کہ وہ اس میں مطلب کافی ڈوبے. However, he was able to ascend a stone. لیکن انہوں نے ایک پتھر کو پکڑ کے اور اس پر سے آگے that was in the well and stood on it. اور اس پر کھڑے ہو گئے پتھر کے اوپر. اللہ said next, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ
هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. And we reveal to him, indeed you shall one day inform them of their affairs when they know you not. کہ ہم نے انہیں الہام کیا کہ ایک دن جب آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس کارنامے کے بارے میں بتاؤ گے، خبر دو گے کہ تم نے یہ کیا تھا، جبکہ وہ تمہیں جانتے بھی نہیں ہوں گے. In this ayah, Allah mentions His mercy and compassion and His compensation and relief that He sends in times of distress. یعنی اس آیت کے اندر اللہ نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات بولتے ہوئے کہ بھئی تم ان کو خبر دو گے، تم ان کو بتاؤ گے ایک دن جو انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اتنی سی بات کے اندر ہی اللہ نے کتنی ساری بات بول دیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم صحیح سلامت رہو گے، تم اس کنویں سے باہر آؤ گے، پھر ایک دن آئے گا ایسا کہ تمہارا رتبہ بڑا ہوگا اور یہ تمہارے پاس آئیں گے بھیک مانگتے ہوئے، اور تب تم ان کی اس حرکت کا ان کو بتاؤ گے. تو یعنی اتنی ساری بات اللہ نے صرف وہ ایک ہی چیز میں بول دیا کہ ایک دن آئے گا جب تم انہیں بتاؤ گے. یعنی اس کا مطلب تم یہاں سے بچ کے نکلنے والے ہو. تو وہ اللہ کا جو ایک ذکر جو ہے کرنا، اس میں رحم بھی اللہ کا، اللہ کی محبت ہے، اللہ نے اس میں جو اجر رکھا ہے وہ ہے، اور اس کے اندر ایک راحت بھی ہے کہ جب دکھی جو ہوتا ہے انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے، اس کو اللہ وہ ریلیف جب دیتا ہے. تو سوچو وہ کنویں کے اندر بھی مطلب اطمینان سے رہے، یعنی ڈرے نہیں. اللہ ریویل ٹو یوسف ڈیورنگ دیٹ ڈسٹریسفل ٹائم. اللہ نے یہ چیز ان کو ریویل کی کہ جب وہ اتنے دکھی تھے کہ اتنے باپ کے لاڑکے اور یہ حشر ان کا ہو رہا ہے، تو نیچرلی کتنا دکھی وقت تھا وہ. تو ان آرڈر ٹو کمفرٹ ہز ہارٹ اینڈ اسٹرینتھن ہز ریزالو، تاکہ اللہ ان کو ہمت دلا رہا تھا، ان کے دل کو سکون بھی پہنچا رہا تھا. ڈو ناٹ بی سیڈنڈ بائی واٹ یو ہیو سفرڈ. جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تم دکھی مت ہو. Surely you will have a way out of this distress and a good end. اس جگہ سے تم نکلنے والے ہو اور تمہارا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے. For Allah will aid you. اللہ تمہاری مدد کرے گا against them. ان لوگوں کے خلاف. Elevate your rank and raise your grade. اللہ تمہارے مرتبے کو بڑا کرے گا، تمہیں بہت اچھا یعنی کہ مطلب تمہیں بلندی دے گا تمہارے مطلب گریڈز میں. Later on you will remind them of what they did to you. اور پھر later on یعنی کچھ وقت کے بعد، وہ کچھ وقت ہمارے لیے سالوں ہوتے، لیکن اللہ کے رب کچھ وقت کے بعد ہی تم ان کو یاد دلاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جبکہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے. when they know not. ابن عباس commented on this ayah رضی اللہ عنہما. You will remind them of this evil action against you. یعنی یہ جو ان لوگوں نے اتنا برا evil action تمہارے ساتھ کیا ہے، بہت ہی بری حرکت، اس کا آپ ان کو یاد دلاؤ گے جو آپ کے خلاف یہ حرکت کی گئی ہے. while they are unaware of your identity. اور ان کو جبکہ یہ بھی خبر نہیں ہوگا کہ آپ ہو کون، کہ یوسف ہو کیا. and unable to recognize you. اور وہ آپ کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. یہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اس آیت کے اوپر یہ کامنٹ کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.